ملک میں ماشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہے, آئین کی بالادستی ہے, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. ابھی آتے آتے میں نے کوئی ایک پاؤ شہد خریدا باعث سے, اور نہ کسی کو اٹھایا جاتا ہے, ہر کوئی اپنے گھروں میں امن و امان سے سو رہا ہے, اور نہ کوئی کسی پہ غلط مقدمے ہیں, نہ کسی کو کوئی غلط سزا دی جا رہی ہے. تو اس سارے صورتحال میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ صحافیوں کو پرابلم کیا ہے. آپ نے ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کے ایک خام خواہ کی ایک کیا کہنا چاہیے وہ ریٹنگ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے وہ بات کرنی ہوتی ہے. مجھے تو ایسا کوئی تماشا اس ملک میں نظر نہیں آ رہا. راوی نے جس قدر اپنے جواب میں چین لکھا ہے اس پہ تالیاں پلیز. اور نہ میری آنکھوں پہ کوئی ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ مجھے وہ باتیں نظر نہیں آتی جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی نیا تماشا اس ملک میں ہو رہا ہے جو پچھلے 75 سال سے ہم نے نہیں دیکھا. اگر کوئی نئی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ نئی بات اس دفعہ ہو رہی ہے, اور اگر وہ پرانی باتیں ہی ہو رہی ہیں تو پھر کون سا نیا تماشا اس ملک میں جو لگا ہے. کیوں جی حبیب اکرم صاحب, اگر تو یہ دائروں کا سفر ہے تو پھر نیا تماشا کہاں سے اور کیسے؟ کیونکہ یاسر پیرزادہ صاحب کے ہاں جو راوی ہے وہ تو مسلسل چین لکھ رہا ہے. ہاں یہ آپ بتا دیں, کیونکہ 75 سال سے تو ایک ہی بات ہو رہی ہے. کوئی نئی بات اگر ہوئی ہے تو بتائیں. ایسا نہیں, آپ یہ والا یوز کر سکتے. مائک اگر آن کر لیں. جس انداز میں ابھی چین کا ذکر یاسر پیرزادہ صاحب نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں کتنا چین, امن اور سکون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تماشا چاہے دائروں میں رہے, چاہے کسی سیدھی لکیر پہ سفر کرتا رہے, اہم بات یہ ہے کہ اس کے کردار انسانی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں. کچھ کرداروں نے, کچھ تماشوں نے ہم سے اوپر والی نسل کو تباہ و برباد کر دیا, اور کچھ تماشے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہماری نسل کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور کچھ تماشا ایسا ہے جو جاری تماشا ہے, یہ آپ کے اور میرے لیے نیا نہ ہو, لیکن دراصل اس کا اختتام ہماری آئندہ نسل کی بربادی پر منتج ہوگا. تو اس وجہ سے اس تماشے کے خاتمے کے لیے ہم سبھی کسی نہ کسی درجے میں پریشان ہیں. اور پریشانی کا ثبوت یہ ہے کہ ورنہ ادب کی اس مجلس میں ہم سارے صحافی نہ بیٹھے ہوتے, ہم یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ ہم آج بات کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ شاید بات کرنے کے لیے افتخار عارف, اصغر ندیم سید اور مجیب الرحمان شامی ہونا ضروری ہے, کیونکہ بات کہنا مشکل ہے. جتنی سادہ بات ہے, جتنی سیدھی بات ہے, وہ کہی جانی اتنی ہی مشکل ہے. اس لیے میں نے ان تین زعماء کے نام لیے ہیں کہ ان تینوں کو اپنے اظہار پر اور اپنے فکر کے ابلاغ پر جو انہیں قدرت حاصل ہے وہ ہم میں سے تو کسی کو نہیں ہے. دوسری, یا کم از کم مجھے تو بالکل نہیں ہے. ہمارا جو موجودہ تماشا ہے, مصیبت یہ ہے کہ اس تماشے کا ہیرو تماشے کے آغاز میں ہی قید ہے. تماشا ابھی شروع نہیں ہوا اور ہیرو کو قید کر دیا گیا ہے, یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے. اور اس کیا ہیرو پہلی بار قید ہوا؟ نہیں. کیا جب بھی یہ تماشا کھیلا گیا ہیرو قید نہیں ہوا؟ دیکھیے, اگر بات اتنی تلمیحات میں کرنی ہے تو پھر تو یہاں پہ کسی ادیب کو بیٹھا ہونا چاہیے. میں تو ایک سیدھا سادہ سا صحافی ہوں, اور وہ بھی کوچا گرد قسم کا. بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جو اس سے پہلے ہوتا رہا, اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب بھی حکومتیں ختم ہوئی, جن کو آپ نے غالباً تماشے کا عنوان دیا ہے افتخار صاحب کی زبان میں, یوں کہہ لیجیے, جب بھی حکومتیں ختم ہوئیں, جب بھی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والوں کو اقتدار سے باہر نکالا گیا, تو سب نے سوچا کہ شاید یہ تاریخ کی ضرورت تھی, شاید یہ وقت کی ضرورت تھی, تو اس کو قبول کر لیا. یہ جو نیا تماشا ہے, یہ جو نیا معاملہ اس وقت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, اس میں اور ماضی میں فرق ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس حکومت کا نکالا جانا کوئی قبول نہیں کر رہا. جس شخص کو آپ نے نکالا ہے, اس کا نام لینا اگرچہ میڈیا پر منع ہے, اس کا نام لینے سے مصیبت آ جاتی ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر ایک جرم بن چکا ہے. لیکن اسی شخص کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کتنے استعارے بن گئے ہیں. کوئی کہتا ہے, آج اگر میں باہر جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں تمہارا کیا موڈ ہے, تم کیا سوچ رہے ہو آئندہ مستقبل کے بارے میں, یا کس کو تم ووٹ دو گے, تو آگے سے مجھے 3 قسم کے جواب ملتے ہیں.
جو اصل نام ہے وہ کوئی نہیں لیتا. کوئی کہتا ہے میں قیدی نمبر 804 کو ووٹ دوں گا, کوئی آگے سے جواب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتا ہے, اور کسی کا خیال ہے کہ میں قاسم کے ابا یا سلمان کے ابا کو ووٹ دوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں شوکت خانم کے بیٹے کو ووٹ دوں گا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے, کیا سیاست اتنے اشتہاروں کا نام ہے؟ ہم نے جو سادہ سا سچ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اوپر الزام کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, غلط یا درست طور پہ لوگوں کی امنگیں اس سے جڑ گئی ہیں, لوگوں کے خیالات اس سے جڑ گئے ہیں, تو کیا اس کو جیل میں ڈالنا ضروری تھا؟ کیا ہم نے یہاں پہ ہمیشہ پاکستان میں ہم نے صرف منصور ہی پیدا کرنے ہیں جو ان الحق کہیں اور سیدھا دار پہ لٹک جائیں؟ میرا خیال ہے کہ اس تماشے کو یہاں پہ اب ختم کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. حبیب صاحب کی رائے جس سے آپ سہمت دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس رائے میں بھی ان گنت سوالات ہیں, اس رائے کے اوپر بھی ان گنت اعتراضات ہیں, کیونکہ اگر یہی پیمانے ہم نے اس دور پر صادر رکھنے ہیں تو اس سے پہلے کے جو ادوار تھے وہاں یہ پیمانے غائب کیوں تھے؟ تو یہ جو سلیکٹو جسٹس یا سلیکٹو لائک اور ڈس لائک کا معاملہ ہے, یہاں پر آ کے غیر جانبدار صحافی یا ادیب سوال اٹھاتا ہے, بحیثیت مجموعی ان کی رائے میں وزن ہے اور وہ رائے صائب ہے اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتی ہے. لیکن صحافی تو خود کو چلو غیر جانبدار کہہ ہی لیتے ہیں, ادیبوں سے پوچھ لیں وہ کہیں یہ کہنے پہ برا نہ مان لیں.